اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 202 اور 203 کی تفسیر کا بیان ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ چونکہ پچھلی چند آیات سے حج کا ذکر چل رہا ہے، اور کل ہم نے اس چیز کا تفسیر میں بیان پڑھا تھا کہ کچھ لوگ حج کے دنوں میں جا کر تو مال دولت اور تجارت کے کاموں میں لگ جاتی تھی اور اپنے اپنے قصے بیان کرتی تھی، اور آخرت کی نعمتوں کی بجائے دنیا کی نعمتوں کو مانگتے تھے۔ تو ان کے لیے تو اللہ پاک نے یہ فرما دیا تھا کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ، کیونکہ یہ لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں۔ تو اصل میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہوا تھا کہ جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی بھلائی مانگتی ہیں، جو حج کے دوران صرف دنیا نہیں مانگتے بلکہ اللہ کی رضا بھی مانگتی ہیں، خلوص بھی مانگتی ہیں، اخلاص بھی مانگتی ہیں، اور خالص اللہ کے لیے وہ عبادت کرتی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جو یہ کہتی ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو اب اسی کی تفسیر میں آگے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو جو لوگ حج کی عبادتوں سے فارغ ہو کر یہ دعا کرتے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کی خیر عطا فرما اور آخرت کی بھی خیر عطا فرما، دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما، دنیا کی بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت کی بھی اچھائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما، کیونکہ ان کا ایمان یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہر قسم کی جو خیر ہے وہ صرف اللہ کی قدرت اور اس کے قبضے کے اندر ہے، بھلے وہ دنیا کی خیر ہے، بھلے وہ آخرت کی خیر ہے، اور ان کا دل آخرت کی نعمتوں کی طرف راغب ہے، گو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مانگتے دنیا کی بھلائی بھی ہیں اور مانگتے آخرت کی بھلائی بھی ہیں، مانگتے دنیا کی بھی خیر ہیں اور مانگتے آخرت کی بھی خیر ہے۔ تو ان کو اس بات کے اوپر ان کا ایمان ہے کہ ہر خیر، بھلے وہ دنیا کی ہے، بھلے وہ آخرت کی ہے، وہ اللہ کی قدرت اور اس کے قبضے کے اندر ہے، مگر ان کا دل اصل میں آخرت کی نعمتوں کی طرف رغبت رکھتا ہے،
اور ان کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو چاہے، جس کو چاہے، جیسا چاہے اور جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے. اس لیے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھی نعمتیں مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی نعمتیں مانگتے ہیں. دنیا کی بھی بھلائی اور خیر مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی اور خیر مانگتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جو انہوں نے حج کیا ہے اس حج کی عبادات کا ثواب عطا فرمائے گا. اور انہوں نے جو نیک کام کیے اور جو بھی انہوں نے بدنی عبادت کی ہے یا مالی انہوں نے عبادت کی ہے، عبادات کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اس کی جزا عطا فرمائے گا. مگر جن لوگوں کی حج کے ضمن میں بھلے وہ بظاہر عبادت کرتے دکھائی دیتے تھے مگر ان کی توجہ صرف دنیاوی مال کے اوپر تھی اور دنیاوی کاروبار کے اوپر تھی اور دنیا کی چیزوں کی طرف وہ رغبت رکھتے تھے، تو ان کو کسی قسم کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا. یہ اس کی تاکید میں تھا، گو کہ اس کا بیان کل کی آیات میں بھی گزر چکا تھا کہ ان کے لیے اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، کوئی ان کے لیے چیز نہیں ہے آخرت میں. تو رہی بات کہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، اس کے ایک معنی تو یہ بھی، اس کی ایک تفسیر تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ سب سے حساب لے گا. وہ دن بہت قریب ہے جب ہم سب کا حساب ہونے والا ہے. ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ ان قریب حساب کا دن جن سے وہ آنے والا ہے. مگر اگر کوئی خاص یہ دیکھنا چاہے یا سوچتا ہے کہ نہیں کتنی دیر میں اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے لے گا آخرت کے دن، تو ایک روایت میں ہے کہ جتنی دیر میں بکری کا دودھ دھویا جاتا ہے اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا حساب لے لے گا، اتنی دیر میں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا حساب لے لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حساب لینے کے لیے کسی قسم کی غور اور فکر کی ضرورت نہیں ہے. وہ ان چیزوں سے پاک ہے. اس کو کسی کا حساب لینے کے لیے اس کے حساب کتاب کو پلس مائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک لمحے کے اندر سب کا حساب لے سکتا ہے اور وہ لے لے گا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنے چنے دنوں میں اللہ کو یاد کرو، گنے چنے دنوں کے اندر. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو سو جس نے دو دنوں کے اندر روانہ ہونے کی جلدی کی تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور جس نے تاخیر کی اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. جو تو 2 دن کے بعد روانہ ہو گیا اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور جس نے تاخیر کی اس پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے. لِمَنِ اتَّقَىٰ، تو یہ حکم اس کے لیے نہیں وہ جلدی کرنے والوں میں ہے یا دیر کرنے والوں میں، ان پر کوئی حرج نہیں ہے، مگر حکم ان کے لیے جو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ بے شک تم سب
اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے، سب اس کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے بیان فرمایا کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، کیونکہ ذکر حج کا چل رہا ہے، ذکر حج کا چل رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہاں ایام معدودات سے مراد جن سے وہ ایام تشریق ہیں۔ تو اس آیت میں یہ حکم دیا کہ ایام تشریق میں نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق پڑھی جائیں، تکبیرات تشریق پڑھی جائیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور گنے چنے دنوں میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ تو اب ایام معدودات کا ذکر رمضان کے روزوں میں بھی گزرا تھا، تو وہاں رمضان کا ذکر تھا، چونکہ اب وہاں رمضان کا ذکر چل رہا تھا، روزوں کا ذکر چل رہا تھا، تو یہاں حج کا ذکر چل رہا ہے پچھلی بے شمار آیات سے، تو اس لیے یہاں حج کے لیا جائے گا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، اور اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایام تشریق میں فرض نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق پڑھی جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور یہ 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 کی عصر تک، 13 ذی الحج کی عصر تک صرف فرض نمازوں کے بعد یہ پڑھی جائیں گی، جو ان سے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْن، تو سو جس نے 2 دنوں میں روانہ ہونے کی جلدی کی، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جس نے اس میں تاخیر کی اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ لمن اتقوا، کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم سب اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو جو شخص ایام منا میں سے صرف 10 اور 11 تاریخ کو منا میں فقط 2 دن ٹھہرا، جو بندہ 10 اور 11 تاریخ کو منا میں فقط کتنے دن ٹھہرا؟ 2 دن ٹھہرا، اور اس نے 2 دن رمی کی، یعنی وہ پتھر مارے شیطانوں کو، اور تیسرے دن رمی نہیں کی، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ 2 دن ٹھہرا، اس نے 2 دن رمی کر لیے، تیسرے دن اس نے رمی نہیں کی، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جس نے تاخیر کی اور اس نے تیسرے دن بھی رمی کی، اچھا کیا اس نے، اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس نے تیسرے دن بھی رمی کی۔ تو صاحب ہدایہ نے یہ ذکر کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جائز ہے کہ وہ طلوع فجر سے پہلے چوتھے دن بغیر رمی کے مکہ روانہ ہو جائے، اور اگر چوتھے دن کی فجر منا میں طلوع ہو گئی تو اب وہ رمی کے بغیر مکہ نہیں جا سکتا، تو اب اس کو چوتھے دن بھی رمی کرنی پڑے گی۔ اگر اس کو سورج طلوع ہو گیا، ہاں سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ مکہ پہنچ جائے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر سورج طلوع ہو گیا تو پھر وہ اب چوتھے دن بھی رکے اور وہ رمی کے بغیر مکہ مکرمہ روانہ نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ افضل یہ کہ وہ چوتھے دن بھی، افضل یہ کہ منا میں ٹھہرے اور چوتھے دن کی رمی کر کے مکہ مکرمہ روانہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا کہ وہ چوتھے دن بھی ٹھہرے تھے
اور سورج نکل آیا تو پھر اس کے بعد وہ رمی کر کے مکہ المکرمہ روانہ ہوئے۔ اور اگر اس نے چوتھے دن زوال سے پہلے رمی کر لی تو یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ جب وہ رمی کو ترک کر سکتا ہے تو اس کو وقت سے پہلے بھی ادا کر سکتا ہے جن سے۔ اچھا، اب جو ضروری چیز تھی وہ یہ ہے کہ اس حج کے دوران جیسے پچھلی چند آیتوں میں ذکر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی جو حاضری ہے وہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے۔ تو ایک حدیث پاک میں، ایک روایت میں امام اصبہانی نے ترغیب میں اس کو روایت کیا کہ حجاج جو ہیں، جو حج کر کر آ رہے ہیں، حجاج کے گناہوں میں آلودہ ہونے سے پہلے ان سے مصافحہ کر، جو حج کر کے آ رہے ہیں آگے ہو جاؤ اور پہلے ان سے مصافحہ کرو، حج کرنے والوں سے جن سے۔ اسی طرح امام اصبہانی نے روایت کیا، حسن بصری سے پوچھا گیا کہ حج مبرور کی تعریف کیا ہے؟ حج مبرور کے انہوں نے کہا وہ حج کرنے کے بعد دنیا سے فارغ ہو جائے اور آخرت کی طرف راغب ہو جائے، یہ نشانی ہے۔ انہوں نے فرمایا جس کا حج قبول ہو جائے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ دنیا کی طرف سے فارغ ہو جائے گا اور آخرت کی طرف راغب ہو جائے گا۔ تو جس شخص کی حج کے بعد یہ کیفیت دیکھو، سمجھ لو کہ اس کا حج قبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم حج پورا کر لو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حج پورا کر لو تو اب جلدی جلدی گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ، جلدی جلدی اپنے گھروں کو لوٹو، اس میں زیادہ اجر اور اس میں زیادہ ثواب ہے جب حج کر لو جن سے۔ اور حج کے دوران چونکہ نبی کریم پیچھے ذکر گزرا حج کے بیان اور حج کی تفسیر کے بیان میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے جو طریقے ہیں اور جو آداب ہیں وہ پیچھے بیان ہوئے، لیکن 2-3 احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حج کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے اوپر حاضر ہونے کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، جس نے حج کیا میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، تو گویا وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ وہ شخص ایسی ہے جیسے اس نے جو میری قبر کی زیارت کے لیے آیا، وہ ایسی ہے جیسے کہ اس نے میری حیات میں میری زیارت کی، وہ شخص ایسی ہے۔ امام بھیکی نے، امام ترمذی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، یعنی جو میری قبر کی زیارت کے لیے آیا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ حضرت امام طبرانی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بغیر کسی اور کام کے کہ اس کی نیت اور اس کی غرض کسی اور کام کی
نہیں تھی، وہ صرف میری زیارت کے لیے آیا، یعنی میری قبر کی زیارت کے لیے، میرے روضے کی زیارت کے لیے، اور اس کی اور کسی کام کی نیت نہیں تھی، وہ فقط صرف میری زیارت کی نیت سے آیا۔ حضور نے فرمایا مجھ پر واجب ہے، مجھ پر واجب ہے کہ میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں، مجھ پر واجب ہے کہ جو بندہ فقط میری زیارت کی نیت سے، یعنی میری قبر کی زیارت کی نیت سے وہ آیا، مجھ پر، اور اس کو اور کوئی کسی کام کی غرض نہیں تھی، مجھ پر واجب ہے کہ میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جی، امام بہقی روایت کرتی ہیں کہ ان کو ایک راوی نے کہا اور بتایا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس روتے ہوئے دیکھا۔ میں نے حضرت جابر کو حضور کی قبر کے پاس روتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری قبر اور منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے، جی، وہ چند ایک مرلے جتنی بھی جگہ بنتی ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت جابر کو حضور کی قبر کے پاس روتے ہوئے دیکھا، کہ وہ رو رہے تھے، حضور کی قبر کے پاس کھڑے تھے۔ اور امام بہقی نے منیب بن عبداللہ بن ابی امامہ سے روایت کیا کہ میں نے دیکھا حضرت انس بن مالک جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آ کر کھڑے ہوئے اور بڑی دیر تک ہاتھ بلند کیے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ نماز کی نیت کر رہی ہیں۔ میں یہ سمجھا کہ شاید وہ نماز کی نیت کرنا چاہ رہی ہیں۔ کافی دیر انہوں نے ہاتھ دونوں اپنے کھڑے رکھے، مگر پھر میں نے دیکھا کہ پھر انہوں نے سلام عرض کیا اور چلے گئے، بس سلام عرض کیا اور چلے گئے۔ تو یہ آج تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 202 اور 203 کی تفسیر کا بیان تھا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، بے شک تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔